السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، میرا نام سلمان محمود ہے اور میں جو ہے اسلامی تعلیم کا لیکچرار ہوں۔ اس کے علاوہ میں مختلف اور عنوانات پر بھی لیکچر دیا کرتا ہوں۔ ہماری اسلامی تعلیم کے حوالے سے یہ ویڈیو سیریز چل رہی ہے جس کی ریکارڈنگ گزشتہ بھی آپ سن چکے ہیں، اور اسی سلسلے کی اگلی ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک تفصیلی سوال کے جواب کے حوالے سے میں نے تحریر کی ہے۔ سوال آتا ہے والدین کے حقوق تحریر کریں یا والدین کے حقوق قرآن اور حدیث کی روشنی میں تحریر کریں۔ یہ جو سوال ہے یہ 10 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے اور بورڈ کے امتحان میں حصہ جیم یعنی سیکشن سی کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے ہم آپ کو مختلف جو ہے انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے کون کون سی ہیڈنگز داخل کر کے اپنے جواب کو کمپریہنسو کرنا ہے، جس کے نتیجے میں آپ 10 نمبروں کے پورے حقدار بنیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے مین ہیڈنگ لکھنی ہے والدین کے حقوق، اور اس کے بعد قرآن کریم کی روشنی میں والدین کے حقوق، یہ پہلی سب ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے۔ اس میں آپ کے سامنے 3 قرآنی آیات موجود ہیں۔ میں قرآنی آیات کی تلاوت کروں گا اور ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اسکرین کو پاؤز کر کے ترجمے کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسری قرآنی آیت ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیسرا جو اس کا حصہ ہے قرآن مجید کی آیات میں سے والدین کے حقوق کے حوالے سے، وہ ہے وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس کے بعد والدین کے حقوق احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرنے ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے 3 احادیث موجود ہیں۔ میں احادیث کا عربک کانٹینٹ آپ کے سامنے پڑھوں گا، ترجمہ آپ لوگ خود اسکرین سے دیکھ کر کاپی کر سکتے ہیں۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس انت ومالک لابیک۔ اس کے بعد آپ نے مین ہیڈنگ بنانی ہوگی جس میں والدین کے حقوق کے حوالے سے بات کی جائے گی، ان کی اہمیت کا بتایا جائے گا کہ والدین اس دنیا میں انسان کے آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور انسان اپنی زندگی میں والدین کا سب سے زیادہ احسان مند اس کو ہونا چاہیے، اور اپنی ساری زندگی بھی انسان خدمت کے ذریعے سے اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن اگر وہ شریعت کے بتائے ہوئے حقوق کی رعایت کرے اور ان حقوق کو اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سمجھ کر ادا کرے تو بڑی حد تک وہ اپنے والدین کے حقوق کی اور ان کے احسانات کا بدلہ دینے والا بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کے سامنے نمبر وائز ایک ایک کر کے والدین کے حقوق آئیں گے، اور یہ جو نمبرنگ والی ہیڈنگز ہیں ان کو آپ نے سب ہیڈنگ بنا کے تحریر کرتے چلے جانا ہے۔ سب سے پہلی ہیڈنگ جو والدین کے حقوق کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے وہ ہے والدین کا ادب اور احترام۔ والدین کا سب سے پہلا حق ہے کہ ان کا ادب اور احترام کیا جائے اور ہر قسم کی گستاخی سے دور رہا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو نہیں، بلکہ ان کے ساتھ عزت سے بات کرو۔ اف کا جو کلمہ ہے یہ کسی بھی تکلیف کے بارے میں، کسی بھی تکلیف کو بتانے کے لیے کم تر ترین درجہ رکھتا ہے، یعنی کہ والدین کی جانب سے دی جانے والی بڑی سے بڑی تکالیف پر بھی آپ نے ادنا درجے کا، کم سے کم درجے کا ریئیکشن بھی نہیں دینا، بلکہ ان کے ادب اور احترام میں ان کے سامنے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ دوسرا والدین کا حق اور اولاد کی دوسری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس کا مطلب اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کی تکالیف کو دور کرنا ہے، ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی قرآنی آیت یہاں موجود ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آؤ۔ عزیز طلبہ اکرام، والدین کے حقوق میں تیسرے نمبر پر جو اولاد کی ذمہ داری بن کر چیز آتی ہے وہ ہے اطاعت اور خدمت۔ اطاعت اور خدمت سے والدین کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اور جب انسان کے والد اس سے راضی ہو جاتے ہیں تو اس کا رب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جب والد ناراض ہوتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی حدیث مبارکہ اور اس کا ترجمہ یہاں تیسری ہیڈنگ کے تحت موجود ہے۔
والدین کا چوتھا حق اور اولاد کی چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کثرت سے اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی۔ اور یہ دعا مختلف آیات میں قرآن مجید کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ ایک آیت یہاں آپ کے سامنے موجود ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو کہ اے رب ان پر اس طرح رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ میرے رب میری بھی مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما جس دن کے حساب کتاب کا دن آئے گا۔ عزیز طلبہ اکرام، والدین کا پانچواں حق اور اولاد کی پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ والدین کی نافرمانی کا مطلب ان سے بدسلوکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی اور بدسلوکی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں خدا کا شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ چھٹی ذمہ داری جو اولاد کے اوپر والدین کے حقوق کے سلسلے میں عائد ہوتی ہے اور والدین کا چھٹا حق وہ یہ ہے کہ والدین اگر کافر بھی ہوں تو بھی ان کی اطاعت کی جائے گی، لیکن یہ اطاعت صرف ان معاملات میں کی جائے گی جو دنیاوی معاملات میں ہیں۔ اگر وہ دینداری کے معاملات میں مجبور کریں تو ان کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کے حوالے سے آپ کے سامنے ترجمہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی ان کاموں میں، ان باتوں میں جو ہے پیروی نہیں کی جائے گی جس میں وہ اللہ کے ساتھ نافرمانی کی بات کر رہے ہوں۔ عزیز طلبہ اکرام، اولاد کی ساتویں ذمہ داری اور والدین کا ساتواں حق یہ ہے کہ ان کے دوستوں کی بھی تعظیم کی جائے اگرچہ ان کی وفات ہو چکی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من ابر البر ان يصل الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی، کہ انسان کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے دوستانہ تعلق رکھنے والوں سے تعلق کو جوڑ کر رکھے۔ والدین کا آٹھواں حق اور اولاد کی آٹھویں ذمہ داری یہ ہے کہ والدین کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے اور اولاد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ ہر قسم کے حالات میں اپنی آمدنی میں سے جو بھی وہ حصہ مقرر کریں ان کو کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی نہ صرف عزت اور احترام کرنا ہے بلکہ ان کے حصے کو اپنے مال میں سے بھی نکال کر ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے، یہی ان کا ہمارے ذمے حق موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا جو کہ 10 نمبروں کے حل کے لیے ہے، اور امید ہے کہ آپ ان چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے اگر اپنے جواب کو ان تمام باتوں سے جو ہم نے یہاں پر بیان کی ہیں تحریر کریں گے تو آپ کو پورے 10 نمبر اس کے مل جائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا، ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔